حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں، حضور سے وفا کریں، بے وفائی نہ کریں۔ حضور کی سنت کو چھوڑنا بے وفائی ہے، حضور کے دین کو چھوڑنا بے وفائی ہے۔ مسلمان ہو کر آپ کا ننگے سر پھرنا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ مسلمان ہو کر آپ کے چہرے سے حضور کی سنت کا غائب ہونا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ مسلمان ہو کر آپ کا دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، جھگڑنا، دلوں کو خراب کرنا اور قطع تعلق کرنا اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ حضور سے وفاداری کیا ہے؟ حضور سے وفاداری کیا ہے؟ آپ نقصان اٹھا لیں، جھوٹ نہ بولیں۔ حضور سے وفاداری کیا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اب حضور کے طریقے میں ڈھل جائیں۔ امیج تو ٹھیک کریں نا، امیج وہ تو ٹھیک کریں نا، کم از کم ظاہر تو ٹھیک کریں نا، ظاہر تو ٹھیک کریں نا۔ اللہ تعالیٰ صرف دل کو نہیں دیکھتا، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو ہر ایک میں ٹٹولتا ہے، کون میرے محبوب کے طریقے پہ کتنا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے کون میرے نبی کے طریقے پہ کتنا چل رہا ہے، کس کا قدم میرے نبی کے طریقے کے مطابق اٹھ رہا ہے، کس کا قدم میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے اٹھ رہا ہے، کون سی عورت کی ترجیحات سنت رسول ہیں اور کون سی عورت کی ترجیحات زمانے کا فیشن ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، مستقل دیکھتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اس مضمون کو اللہ نے قرآن پاک میں 20ویں جگہ بیان کیا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یعملون۔ اس مضمون کو اللہ نے قرآن پاک میں 20ویں جگہ بیان کیا ہے کہ اے مینگورا میں رہنے والی عورت، یہ نہ سمجھ کہ عرش والا تجھ سے غافل ہے، دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں تو حضور کے ساتھ ہے، کہاں کہاں تو حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ شادیوں میں کس کے ساتھ ہے، تجارت میں کس کے ساتھ ہے، زراعت میں کس کے ساتھ ہے، لباس میں کس کے ساتھ ہے، شکل و صورت میں کس کے ساتھ ہے، ترجیحات میں کس کے ساتھ ہے، اور اندر کے ارمان اور آرزوؤں میں کس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون حضور کے ساتھ ہے، کون غیروں کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ سارے بھائی اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ساری بہنیں آج سچی توبہ کر کے یہاں سے اپنی ترجیحات کو تبدیل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% فالو کرنے کی نیت کریں، 100%۔ مرنا تو ہے نا، ایک دن مرنا تو ہے، اور جیسے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی ایسے حضور کا بھی سامنا ہے۔ قیامت کے دن حضور کا بھی سامنا ہوگا، اللہ کا بھی سامنا ہوگا، حضور کا بھی سامنا ہوگا۔ کم از کم شکل تو ایسی لے کے مریں کہ حضور کا سامنا کر پائیں۔ وہاں تو زمین بھی نہیں پھٹے گی جس میں آپ دھنس جائیں۔ کیا کریں گے وہاں؟ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کو، عورتوں کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس نے خود مجھے بتایا، ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں۔
اس نے دیکھا کہ حضور بہت اداس ہیں، بہت غمگین ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ کہنے لگا میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ بہت پریشان ہیں، بہت اداس ہیں، اور آپ میری طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں کاش میری امت کی عورتیں پردہ کر لیتی، کاش میری امت کی عورتیں پردہ دار ہو جاتی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری لکھی ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا نام ہے مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت۔ اس میں مولانا الیاس صاحب کا ایک ملفوظ لکھا ہے مولانا علی میاں نے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ، اس میں مولانا الیاس صاحب قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں حضور کی روح کو اپنی امت کے اعمال کی وجہ سے تڑپتا دیکھ رہا ہوں۔ اگر حضور سے سچی محبت ہے توبہ کر لو، اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور سر سے لے کے پاؤں تک مرد عورتیں جوان بوڑھے امیر غریب سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھل جائیں اور اپنی زندگی سے چن چن کر ساری نافرمانیاں نکال دیں، اپنی زندگی کو پاک کر دیں۔